बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिलों के बंधन सीज़न 2 उम्मे मरियम शेख किस्त नंबर 15। इतना बड़ा हंगामा हो गया, तुम में से किसी ने मुझे जगाने तक की कोशिश नहीं की। मीर अरहान सारा माजरा अरोमा की ज़ुबानी सुनने के बाद हैरत से बोला, कैसे जगाते? वो आंधी तूफ़ान की तरह आए थे। इतना डर लग रहा था और ज़ारी भाई ने मुझे भी ऊपर जाने के लिए कह दिया था। फिर भी मैं सुनने के लिए कॉरिडोर में ही छुप गई। इस सारे फसाद के पीछे तहरीम के सिवा कोई नहीं हो सकता। ज़ारी भाई ने कहा है कि वीडियो देख कर आया हूँ। इसका मतलब तो यही हुआ कि जब वो दोनों शर्त वाली बात कर रहे थे तब तहरीम के सिवा तो कोई घर में नहीं था। तुम और ताई अम्मा ऐसा करेंगे नहीं तो यकीनन ये हरकत करने वाली तहरीम है। मीर इरहान वसूख से बोला, मुझे भी इन पर शक है। अगर इसकी ज़िम्मेदार वही हैं तो मैं इनसे बात ज़रूर करूँगी। इन्हें यह सब करने की क्या ज़रूरत थी? नैना ने शरारतन शर्त लगाई थी मगर फिर वो सीरियस हो गई थी। वो दोनों कितने खुश थे। अरुमा खौलते हुए बोली, तो मैं सिर्फ शक है और मैं पूरे यकीन से कह रहा हूँ कि ये हरकत तहरीम की है। अब तहरीम आपी की वजह से दरार आ गई है। वो दोनों कभी पहले की तरह एक साथ नहीं हो सकेंगे। जवार भाई को तुम जानते हो, वो माफ़ करने वालों में से नहीं है। अरुमा बेहद रंजीदा थी। तुम रहने दो, मैंने देखा है वो लड़की बहुत हासिद है। इसकी आंखों में किसी के लिए भी राहत नहीं है। मीर इरहान खामोशी से सुनता रहा, फिर सोचते हुए बोला, इरहान मैं एक बार इन्हें एहसास ज़रूर दिलाऊंगी। इनकी घटिया हरकत की वजह से नैना और मेरे भाई का नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान हुआ है। वो तो चले गए मगर नैना कितना रोई थी, तकलीफ़ में है। अरुमा को कॉल पर नैना का रोना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसने एयरपोर्ट से निकलने के बाद साजिद को कॉल की थी, इस डर से कि अगर पहले ही इतला कर दी तो साजिद मीर जवार के कहने पर इसे वहां आने से इनकार न कर दे। वो मीर जवार को अपनी आमद से लाइलम रखना चाहती थी। इसने वीज़ा और टिकट के लिए भी अपने फैमिली ट्रैवल एजेंट की मदद नहीं ली थी, बल्कि सारा काम राजदारी से किया था। साजिद इसकी आमद का सुनकर पहले तो गड़बड़ा गया मगर फिर समझदारी से काम लेते हुए इसे पिक करने एयरपोर्ट पहुंच गया था। जो भी था, लेकिन वह मीर जवार के ख़ानदान का हिस्सा और मौज़म शाह की बेटी थी। इसे परदेश में तनहा भटकने के लिए नहीं छोड़ सकता था। वो मीर जवार पैलेस दुबई पहुंच चुके थे। लैंड क्रूज़र पोरच में रुकते ही साजिद अपनी गाड़ी से निकल आया था। फिर नैना के लिए दरवाज़ा खोल दिया। नैना गाड़ी से उतरकर पूरे एतमाद से अंदरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गई। चूँकि वो पहले यहाँ आ चुकी थी इसलिए किसी की रहनुमाई के बगैर मीर जवार के मास्टर बेडरूम की तरफ बढ़ती गई। साजिद कदरे फासले पर सुस्त रोई से चल रहा था। नैना ने बेडरूम के बाहर रुककर फूलती सांसों को कंट्रोल किया, फिर साजिद को वहीं खड़े रहने का इशारा करके लॉक पर हाथ रखा। हैंडल घुमाते हुए इसका नाजुक हाथ एक लम्हे के लिए कांपा था मगर इसने हिम्मत करते हुए हैंडल घुमाकर दरवाज़ा खोल दिया। इंतहाई नफीस बेशकीमती फर्नीचर से सजा मास्टर बेडरूम, जिसकी दरो दीवार से लेकर फर्शी, कालीन, पेंटिंग्स, गर्ज के छोटी से छोटी चीज़ भी तवज्जो अपनी तरफ खींच लेती थी, मगर इस वक्त अपनी बेकदरी पुका पर मातम कना थी। हर शय बिखरी पड़ी थी और कमरे की हालत ऐलान कर रही थी, किसी को भी कमरे तक रसाई हासिल नहीं है। ऐसा इन्हीं दिनों में होता था जब मीर जवार खुद से भी खफा होकर गोशा नशीन हो जाता था। सिगरेट में शराब नोशी के बाकसरत इस्तेमाल से कमरे की फ़ज़ा बोझल हो रही थी। इसने चारों तरफ निगाह दौड़ाई मगर मीर जवार कहीं भी नहीं था। वो साजिद को बताने के लिए पलटने लगी, तभी वाशरूम में किसी की मौजूदगी का गुमान हुआ। मीर जवार की कमरे में मौजूदगी का इत्मीनान होने के बाद सोफ़े से लग कर दीवार गिर बेयर बार में सजी बोतलों के लेबल्स पढ़ने लगी। फिर जल्द ही उकता कर घड़ी पर नज़र डाली। घड़ी की सुइयां 4 बजा रही थी और इसे रात 11 बजे घर पहुंचना था। 4 से 6 बजे के दरमियान इसकी ज़िंदगी कौन सा मोड़ लेने वाली थी, इसी सोच में इसकी नज़र ड्रेसिंग रूम के कद्दावदब आइनों में नमूदार होने वाले मीर जवार के अक्स पर पड़ी। सफ़ेद शिकनज़दा शलवार सूट, बिखरे हुलिये, बेतरतीब बालों में खड़ा वो प्रिंस चार्मिंग तो नहीं था जिसे देखने पर लाखों दिलों की धड़कन थम जाया करती थी। खुद नैना भी इसकी सहर अंगेज़ शख्सियत से नज़रें नहीं चुरा सकी थी। आज वो काबिल रहम लग रहा था। नैना को अपने किए पर बेख्तियार रोना आया। मीर जवार अब ड्रेसिंग रूम से निकलकर कमरे की तरफ आ रहा था। बेतहाशा ड्रिंक की वजह से इसकी चाल में हल्की सी लड़खड़ाहट थी। नैना के कदम खुद ब खुद इसकी जानिब बढ़ने लगे थे। वो मीर जवार के ऐन सामने खड़ी थी। मीर ने इसे देखा तो नैना का सरापा इसे नशे की ज़्यादती का सबब लगा। कमरा नीम तारीख होने की वजह से इसके नकूश वाजे नहीं हो रहे थे। मीर जवार नज़रों में हैरानगी लिए आगे बढ़ा और अपना दायां हाथ उठाकर नैना के रुखसार को छुआ। छूने पर इसकी हैरानगी रुखसत हो गई। वो बेतासुर धीमी गंभीर आवाज़ में बोला, मुझे तबाह करने में कोई कसर बाकी रह गई थी जो यहाँ भी चली आई। नैना ने इसका हाथ थाम कर आंखों से लगाया, फिर बिलक बिलक कर रोने लगी।
زار مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں مانتی ہوں میں نے آپ کے ساتھ بہت برا کیا، مگر مجھے جلد ہی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ میں آپ کو بتانا بھی چاہتی تھی مگر آپ کو کھونے سے ڈرنے لگی تھی، اور میر جاذب نے بھی مجھے روک دیا تھا۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ یہ راز کبھی کسی کو نہیں بتائے گا۔ پھر میں نے سوچا ہماری شادی ہو جائے گی تو شرط والی بات کی کوئی اہمیت بھی نہیں رہے گی۔ وہ میر زوار کا ہاتھ تھامے لب کاٹتے ہوئے ندامت سے کہے جا رہی تھی، تمہیں میری ذات، میرے جذبات پر شرط لگانے کا حق کس نے دیا؟ تمہیں مجھے پھنسا کر کیا ثابت کرنا چاہتی تھی کہ تم اپسرا ہو جس کے سامنے میر زوار اپنا سب کچھ ہار گیا؟ اگر تم نے یہی سب کچھ سوچا تھا تو تم بہت خوش نصیب ہو نینا شاہ، تم جیت چکی ہو، میں واقعی تم پر مر مٹا، تم سے ہار گیا۔ میر زوار اسی دھیمے لہجے میں بے بسی سے بولا، زار ایسا مت بولیں، مجھے معاف کر دیں، تمیز سے نام لو، میر زوار، میرا نام میر زوار علی ہے، آج کے بعد تم مجھے کسی اور نام سے پکارو تو نتیجہ بہت برا ہوگا، تم شرط جیت چکی ہو، مگر مجھے اس نام سے پکارنے کا حق اب تمہارے پاس نہیں ہے۔ میر زوار درستگی سے بولا، پلیز اتنی بڑی سزا مت دیں، میں اپنی غلطی تسلیم کر تو رہی ہوں، میں نے آپ کا دل دکھایا، مگر میں خوش میں بھی نہیں ہوں، احساس نہیں ہوتا یہاں تک کیوں آتی؟ اس نے تڑپ کر میر زوار کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ ساجد سائیں اندر آؤ۔ میر زوار اس کا ہاتھ جھٹک کر بلند آواز میں دھاڑا، مجھے دوبارہ چھونے کی غلطی مت کرنا ورنہ بہت پچھتاؤ گی، تم اپنا اعتبار کھو چکی ہو، میں تمہیں اپنے ساتھ کھڑا رہنے کے قابل بھی نہیں سمجھتا، اب چپ چاپ یہاں سے چلی جاؤ ورنہ بدنامی اور رسوائی تمہارا مقدر بن جائے گی، میں اپنے ساتھ تمہیں بھی ختم کر دوں گا اور یہ داغ میرے خاندان سے زیادہ تمہارے خاندان کے لیے بدنما ثابت ہوگا جب تمہاری لاش پاکستان پہنچے گی، میری برداشت کا امتحان مت لو، چلی جاؤ۔ میر زوار دہشت ناک لہجے میں کہتا ہوا دور ہو گیا۔ میر ساجد اندر آ چکا تھا۔ اسے لے جاؤ اور جہاں بولے ڈراپ کر دینا، اسے ابھی اسی وقت یہاں سے لے جاؤ، میں ایک پل بھی اس کا وجود یہاں برداشت نہیں کر سکتا۔ میر زوار پشت پر ہاتھ باندھے رخ پھیرے کھڑا تھا، نینا کی سسکیوں سے اس کے کانوں کے پردے پھٹ رہے تھے۔ نینا کو اپنے لیے میر زوار کے لہجے میں ذرا سی بھی گنجائش نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس کی نفرت امیز دھتکار نے نینا کو خاموشی سے واپسی کا احساس دلا دیا تھا۔ دبئی پہنچنے تک کا سفر جتنا مشکل اور صبر آزما تھا، واپسی کا سفر اس سے بھی زیادہ کٹھن اور تکلیف دہ ثابت ہوا۔ وہ پلین میں مسلسل اپنی بے وقوفیوں پر آنسو بہاتی رہی۔ ایک طرف میر زوار نے اسے بری طرح دھتکار دیا تھا تو دوسری طرف سنان شاہ سے طے پا جانے والے رشتہ سر پر تلوار بن کر لٹکا ہوا تھا۔ میر زوار سے جدا ہونے کا تصور بھی سونے روح تھا۔ وہ زندگی کے مشکل ترین حالات کا سامنا تنہا کرتے ہوئے ہار رہی تھی۔ اروما شاہ کے ہاتھوں ہوئی اپنی تذلیل بھلائے میر زوار اور نینا کی خاطر برتھ ڈے پارٹی کے پہلی بار شیرازی ہاؤس آئی تھی۔ اسے یقین تھا کہ شاہ اس وقت آفس میں ہوگا۔ نینا دبئی گئی ہے اور گھر میں تحریم کے سوا کوئی نہیں ہوگا، اس لیے بے جھجک سیدھا تحریم کے کمرے میں چلی گئی۔ یس، نوک کرنے پر تحریم کی نزاکت سے بھرپور آواز آئی، اروما تم آج کیسے میری یاد آئی؟ تم تو گم ہی ہو گئی تھی۔ تحریم نیل فائلر سائڈ پر رکھتے ہوئے اٹھتے ہوئے بولی، آپ سے ہی ملنے آئی ہوں، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ اروما سے گلے مل کر سرد مہری سے بولی، کہو کیا بات کرنی ہے؟ تحریم عام سے لہجے میں بولی، جبکہ اسے اندازہ تھا اروما کیا بات کرنی آئی ہے۔ نینا اس کی پیاری دوست اور اس کے لیے اروما ضرور باس پوس کرے گی۔ آپ نے جیزی بھائی اور نینا والی ویڈیو زاری بھائی کو کیوں دکھائی؟ اروما بغیر تمہید باندھے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولی، کون سی ویڈیو؟ مجھے کوئی سی ویڈیو کا علم نہیں ہے۔ تحریم اس کی حالت سے خطہ اٹھاتے ہوئے انجان بن گئی، آپ کو علم ہے اس دن آپ ہی وہاں موجود تھی، آپ کے علاوہ وہ کوئی ویڈیو بنانے کی جرات نہیں کر سکتا۔ کیوں کیا ایسا آپی؟ آپ کی وجہ سے کتنا بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا، میرے دونوں بھائی آپس میں جھگڑ پڑے، زاری بھائی ایک ہفتے سے گھر نہیں آئے، وہ ہم سے دور چلے گئے، کسی سے بھی بات نہیں کر رہے، حتیٰ کہ میری کال بھی اٹینڈ نہیں کر رہے۔ اروما کی بولتے ہوئے آواز بھری تھی، تم مجھ پر بلا وجہ الزام لگا رہی ہو، میں کیوں ویڈیو بناؤں گی، میرا اس سے سب سے کیا لینا دینا ہے؟ وہ ڈٹھائی سے بولی، آپ کے ماننے سے حقیقت بدل نہیں جائے گی، ہم سب جانتے ہیں کہ آپ ہی نے ویڈیو بنا کر انہیں دکھائی ہے، میں صرف اتنا پوچھنے آئی ہوں کہ کیا بگاڑا تھا ان دونوں نے؟ نینا کے ساتھ پر زاری بھائی کتنے خوش تھے، نینا جیسی لڑکی ان کی زندگی میں شامل ہو جاتی تو ان کی بے رونق زندگی آباد ہو جاتی، وہ ان کے دکھ اور کامگائی
مگائی کے ملال کو ختم کر دیتی، مگر آپ نے سب کچھ ختم کر دیا، ان کو ملنے سے پہلے ہی جدا کر دیا۔ اروما روندی ہوئی آواز میں تحریم کو آئینہ دکھا رہی تھی۔ ہاں، میں نے سب کچھ ختم کر دیا۔ میں نے میر زوار کو نینا کی اصلیت دکھائی۔ وہ لڑکی خود کو سمجھتی کیا ہے؟ وہ مجھے تانا دے رہی تھی، وہ دونوں بہن بھائی کچھ بھی کرتے پھریں، کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں۔ تم جانتی کیا ہو اس کے بارے میں جو حمایت لینے آ گئی ہو؟ اس کے بھائی نے مجھے بے عزت کیا، مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ قصور کیا تھا میرا؟ یہی کہ میں بچپن سے اسے چاہتی تھی۔ میری چاہت کے بدلے اس نے ہمیشہ مجھے نظر انداز کیا، اظہار کرنے پر میری بے عزتی کی، مجھے دھکے مار کر اپنے کمرے سے نکال دیا، تمہارے پیچھے بھاگ رہا تھا، میرے سامنے تم پر یقین دیتا۔ کبھی سوچا ہے تم نے مجھ پر کیا گزرتی تھی جب میں اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے وہ سب کچھ دیکھتی تھی جو میرے لیے کبھی نہیں تھا؟ ان دونوں کی یہی سزا ہے، وہ اپنی محبت کے لیے بھی ایسے ہی ترسیں جیسے میں ترس رہی ہوں۔ تحریم پھٹ پڑی، تیز تیز بولنے سے اس کا سانس پھول رہا تھا۔ اروما پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی، اسے اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اپنے ساتھ ہونے والا ماجرا بھی اسی سلسلے کی کڑی لگا۔ وہ چکراتے سر کے ساتھ سیڑھیاں اتر کر انٹرس ڈور کی طرف جانے لگا تھا۔ کوریڈور سے گزرتی رہی۔ تحریم کے منہ سے انکشاف سننے کے بعد اس کا اپنی ٹانگوں پر کھڑے رہنا محال ہو گیا تھا۔ وہ تحریم کو چیختا چلاتا چھوڑ کر باہر آ گئی تھی۔ کراچی میں شدید سردی میں بھی دن کے وقت ٹھنڈ برائے نام ہی ہوتی تھی، وہ اس وقت نہ ہونے کے برابر تھی۔ اروما نے پیشانی کے پسینے بوندیں ٹیشو پیپر سے صاف کیں، تبھی زائم شاہ دروازہ کھولے اندر چلا آیا تھا۔ زائم شاہ کو دیکھ کر اروما کے قدم زمین نے جھکڑ لیے۔ زائم شاہ کی پیشانی پر ناگواری کا تاثر لیے لاتعداد شکنیں ابھر آئی تھیں۔ وہ دھیرے دھیرے قدم بڑھاتا ہوا آ رہا تھا۔ اروما نے سر جھکا کر کنی کترا کر اس کے برابر سے گزر جانا چاہا، مگر یک شاہ نے اس کی کلائی پکڑ کر اپنے سامنے لے آیا۔ وہ چند ثانیے اروما کے چہرے پر نظریں گاڑے کھڑا رہا، پھر ایک جھٹکے سے اسے کھینچتا ہوا پاس ہی موجود ڈرائنگ روم کے اندرونی دروازے کو کھول کر اندر لے گیا۔ شاہ پلیز مجھے چھوڑیں، تحریم آپ ہی گھر میں موجود ہے، وہ آ جائیں گی۔ اروما اپنی کلائی اس کی گرفت سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بے وفا لڑکی، تم میں تھوڑی سی بھی شرم و حیا باقی ہوتی تو تم یہاں کبھی نہیں آتی، مگر تم تو اتنی ڈھیٹ ہو کہ تمہیں اپنے کیے پر پچھتانا تو درکنار شرمندگی بھی نہیں ہے۔ شاہ اسے صوفے پر دھکیل کر دونوں ہاتھ دائیں بائیں جمائے جھکا ہوا تھا۔ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا جو مجھے شرمندگی ہو، شرمندہ وہ ہوتے ہیں جو گناہ گار ہوں۔ اروما بمشکل بولی، چور بھی کبھی نہیں مانتا میں نے چوری کی ہے، وہ بھی تمہاری طرح ڈٹھائی سے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، تم بھی وہی کر رہی ہو۔ شاہ ترکی بہ ترکی بولا، پھر پوری طرح اروما پر جھک گیا تھا۔ اس کے ہاتھ اروما کی پشت پر سرسرائے اور دہکتے لب اروما کو ساکن کر گئے۔ اروما نے تڑپ کر خود کو چھڑانے کی کوشش کی، مگر شاہ نے اسے بے بس کر دیا تھا۔ شاہ پر اروما کی شدید مزاحمت کا مطلق اثر نہیں ہوا تھا۔ اس کی بڑھتی ہوئی جرثارتیں درندگی میں تبدیل ہوتی ہوئی اروما کے نازک جسم سمیت روح کو بھی گھائل کر گئی تھیں۔ کیا ہوا؟ برا لگا؟ مگر جب ارحان کے ساتھ ہوتی ہو تب تو بالکل برا نہیں لگتا، تب تو بڑے سکون سے لیٹی ہوئی تھی، پھر دوہرا روپ مجھے کیوں دکھا رہی ہو؟ میرے ساتھ بھی کمفرٹیبل فیل کرو۔ شاہ غصے اور نفرت کے سبب منہ زور جذبوں کو بمشکل کنٹرول کیے ذرا سا پیچھے ہٹتے ہوئے طنزیہ بولا۔ اروما کے ہاتھ بدحواسی میں اپنے کپڑے اور دوپٹے درست کرتے ہوئے تھم گئے تھے۔ بولو، تم نے کیوں مجھے دھوکہ دیا؟ میرے پیار میں کون سی کمی تھی جو میر ارحان نے پوری کر دی؟ شاہ بے رحمی سے گرایا۔ شٹ اپ، اپنی بکواس بند کریں، وہ میرا بھائی ہے، میں نے کبھی اسے میر جاذب سے کم نہیں سمجھا۔ ایسی گری ہوئی بات سوچتے ہوئے آپ کو شرم نہیں آتی؟ اروما پتھرائی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ شاہ کی بات کا مفہوم سمجھنے کے بعد بے اختیار اس نے شاہ کو زناٹے دار تھپڑ رسید کیا تھا۔ میں اب آپ کو کوئی صفائی نہیں دوں گی، آپ نے مجھ پر اتنا گھٹیا الزام لگا کر میری نظروں میں مجھے گرا دیا، اور اگر آپ بھی گئے ہیں تو مجھے اب آپ جیسے شقی قلب انسان کی ضرورت بھی نہیں۔ آپ کا نام نہاد پیار آپ کو مبارک ہو، میرے دل میں بھی آپ کے لیے گنجائش باقی نہیں رہی۔ وہ زائم شاہ کو پرے ہٹا کر اٹھی اور بھاگتی ہوئی دروازہ کھول کر نکل گئی۔ شاہ اس کے جانے کے بعد کتنی دیر تک صوفے پر بے دم سا بیٹھا رہ گیا۔ اروما کا شدید رد عمل اسے احساس دلا گیا تھا کہ کہیں نہ کہیں ایسا کچھ ضرور ہے جو غلط ہے۔ جاری ہے۔